اپنے ایک بچے سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ باہر جاتے، باہر سے کام کاج کر کے آتے، جہاد کے میدان سے آتے، اپنی بیوی سے پوچھتے بیٹے کا حال کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس گھر میں آزمائش کرنا چاہا، امتحان لینا چاہا، اور اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی گھر آتے اپنے بیٹے کی خیریت اور خیریت پوچھتے، دریافت کرتے، میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے، میرے بیٹے کا حال کیسا ہے، ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے۔ لیکن ان کا بیٹا اچانک بیمار پڑ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا ابو طلحہ گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ ابو طلحہ گھر آئے، بیوی سے پوچھا بیوی میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ میری بہنوں اس واقعے کو غور سے سنو۔ بیوی کا جواب آتا ہے میرا شوہر ہے ابو طلحہ پہلے کی بنسبت وہ ابھی آرام سے، رات گزر رہی ہے، بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ میرے شوہر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے کی موت ہو گئی ہے، اس لیے کہ رات کا حصہ گزرنے لگا ہے، رات ہونے لگی ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ رات میں ہی اگر بول دیا جائے تو یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، غم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، مصیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، اس لیے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، شوہر کو کھانے میں مشغول کر دیا، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا، دسترخوان لگانے کے بعد دونوں نے بیٹھ کر آپس میں کھانا کھایا۔ پھر بیوی ایک کمرے کے اندر جاتی ہے، کمرے کے اندر جانے کے بعد سج سوار کرنے لگتی ہے، میک اپ کرنے لگتی ہے، ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، لیکن ایسا اس لیے کر رہی کہ اپنے شوہر کو تسلی دلائے، اپنے شوہر کو صبر دلائے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ سج سوار کے شوہر کے پاس آئی، دونوں نے آپس میں گفتگو کیا اور رات میں دونوں آرام کے ساتھ سو گئے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے ایسا جملہ ادا کیا جو تاریخ کے آئینے میں پہلی بار کسی عورت نے کہا۔ اپنے شوہر سے کہا او میرے شوہر، دنیا میں کوئی انسان کسی کے پاس کچھ امانت رکھے اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو کیا تم اس کی امانت واپس دینے سے انکار کرو گے؟ کہا نہیں۔ کیا اس سے حجت کرو گے؟ کیا اس سے لڑائی کرو گے؟ کوئی آپ کو 10 روپیہ دیا ہے اور کہہ دیا کہ شام کے وقت لیں گے، اور وہ شام کے وقت آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے، کیا آپ ان کو دینے سے انکار کرو گے؟ شوہر نے کہا نہیں۔ دیکھیے بات کو کہاں سے گھما رہی ہے۔ کہا میرے شوہر اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی، بیٹا دیا تھا، اللہ نے وہ امانت آپ سے واپس لے لی، اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی ہے۔ کھل کے بتانا پڑ رہا ہے میرے شوہر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اپنے بیوی سے کہا میری بیوی تم نے رات کے وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میرے شوہر رات کو اگر بتاتے تو رات سے آپ بے چین رہتے، رات سے آپ پریشان رہتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ رات میں آپ کو نہیں بتائے۔ اس کے بعد یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی،
آپ نے فرمایا اے ام سلیم، اے ابو طلحہ، کیا تم رات کے وقت اپنی بیوی سے ملے تھے، ملاقات کیے تھے؟ ہم بستر ہوئے تھے، ہم بستری کیے تھے۔ کہا اے میرے چاہنے والے، اے ابو طلحہ، اے ام سلیم، اپنے اولاد پر صبر کرنے والے، غم کی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پھر بھی صبر و تحمل سے کام لینے والے، اے ابو طلحہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، برکت کی دعائیں دیتا ہوں۔ آپ نے رات میں ہم بستری کی، آپ کی بطن سے پھر ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ جنمے گا جو حافظ قرآن ہوں گے، جو عالم ہوں گے۔ تاریخ لکھنے والے مورخین کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ان کی نسلوں سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ یہ صرف صبر و تحمل کا نتیجہ ہے، ذریعہ ہے۔ لوگوں جو فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرتا ہے، اور سلام پھرنے کے بعد من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے ہر فرض نماز کے بعد۔ لکل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، جنت جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے الا الموت، سوائے موت کے۔ جب موت آ جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے باز مواقع پر آپ نے لوگوں کو خوشخبری سنائے۔ پھر کہا جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنایا کرتے تھے۔ صبر کرنے والوں پر، مصیبتیں جھیلنے والوں پر، تکلیفیں جھیلنے والوں پر آپ نے خوشخبری سنائی۔ وبشر الصابرین، لوگوں کو آپ نے خوشخبری سنائے کہ اے لوگوں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَنَذِيرًا، اللہ نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگوں کو آپ نے جہنم کی عذاب سے ڈرایا، قبر کی عذاب سے ڈرایا، اتنا ڈرایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی عذاب سے جتنا نہیں ڈرا کرتے تھے اتنا قبر کی عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان، آپ کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں جب بتایا جاتا تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب قبر میں عذاب دیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو سب سے یہ پہلا والا ہوگا، سب سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ جو انسان پہلی سیڑھی میں کامیاب، وہ آگے کی منزلوں میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے قبر کی عذاب سے اگر بچ جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی راستے ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ ہمیشہ لوگوں کو جہنم کی عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اتنا کہہ دیا جب قیامت کا منظر ہوگا لوگوں کو ایک لکیر میں کھڑا کر دیا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، وفی روایت عن اربع، وفی روایت عن اربع، وفی روایت عن خمسہ۔ لوگوں سے 5 سوال کے بغیر کسی کو آگے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کی قدم کو روک دیا جائے گا۔ لوگ ایک لائن پہ کھڑے رہیں گے، 5 سوال ان سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد لوگ آگے بڑھ پائیں گے۔ ایک ایک کر کے سوال پوچھا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، اے لوگوں ہم نے تم کو 80 سال کی عمر دی، کہاں خرچ کیا؟ وان شبابہ فیما ابلا، اور ہم نے تم کو جوانی دی، اس جوانی کو کہاں لگایا؟ پھر پوچھا جائے گا وان مالہ، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ فیما انفقا، مال کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ اور پھر عالموں سے پوچھا جائے گا کہ کتنا عمل کیا، دوسروں کو کتنا کروایا۔ اس کے بعد جہنمی اور جنتی کا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے، فیصلہ سنا دیں گے کہ فلاں لوگ جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ دمبے کو لے کر آئے گے اور سب کے سامنے لوگوں سے آواز دے کر، جنتیوں سے آواز دے کر، جہنمیوں سے آواز دے کر کہے گا اے جنتیوں جنت جانے سے پہلے رک جاؤ، اے جہنمیوں جہنم جانے سے پہلے رک جاؤ، یہ تمہارے سامنے موت لایا ہوں، موت کو تمہارے سامنے ذبح کر دیں گے۔ الذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میں سے آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. آج تمہارے سامنے موت کو موت آ جائے گی, موت کو ذبح کر دی جائے گی. موت کو جب موت آ گئی تو جہنم میں کسی انسان کو موت نہیں آئے گی اور جنت میں کسی انسان کو موت نہیں آئے گی. جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ دن بہت بڑا خطرناک سخت دن ہوگا میرے بھائیوں. تمنا کریں گے ایک گھونٹ پانی, ایک گھونٹ پانی. تو اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. گواہی اس انداز سے دیے, خوشخبری اس انداز سے دیے. لوگوں کو ڈرائے تو جہنم کے عذاب سے ڈرائے, قبر کے عذاب سے ڈرائے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت اللہ, دائی بنا کر بھیجا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے کہا اے محمد آپ اپنے کنبے اور قبیلوں کو پہلے ڈرائیے, آپ اپنے برادری کے لوگوں کو ڈرائیے. آپ نے سب کا نام ایک ایک کر کے لیا اور کہا اے عباس اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ. قریش والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا قریش انقذوا نفسکم انقذوا انفسکم. اے قریش اپنے آپ کو بچاؤ من النار, جہنم کے عذاب سے, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑا اور فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک. اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. میں اس دنیا میں کام آ سکتا ہوں, اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو, قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. آپ نے قریش والوں کو اس طرح دعوت دی اور ایک پہاڑی پر لے گئے اور سب کو آواز دی یا صباحا ہو. ایک پہاڑی پر جمع کر دیے, کوہ صفا پر جمع کر دیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کی تصدیق کروائی. اے صفا پہاڑی والو, اے کوہ صفا والو, اے پہاڑی والو, میں کیسا انسان ہوں پہلے یہ بتاؤ, کیا میں کبھی جھوٹ بولا ہوں؟ سب نے کہا قالوا ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے, کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا نہیں. اسی طرح کرتے کرتے لوگوں سے کہا اے لوگوں میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے سے کوئی جملہ, کوئی جماعت تم پر حملہ آور ہے, حملہ کرنے کی حالت, کیا تم مانو گے؟ کہا ہاں ہم مانیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں آپ نے کہا میں تم سب کو دعوت اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے یہاں بلایا ہوں. تو کسی نے آواز خلاف آواز نہیں اٹھایا. اگر آواز کسی نے اٹھائی تو اپنے ہی چچا ابو لہب نے, اور کیا کہا تبا لک, اے محمد آپ کا ہاتھ خاک آلود ہو. مخالفت اپنے ہی گھر سے اٹھتی ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی, اس گھر کے ہی چراغ سے. میرے بھائیوں